بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكما ورد في الحديث الصحيح عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین. رواہ البخاری. وقال علیہ الصلاۃ والسلام من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے سے جب محبت کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتے ہیں کہ جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. حدیث مبارکہ میں ہے. اور پھر سارے آسمان میں اعلان ہوتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، اور جبرائیل بھی محبت کرتے ہیں تو سارے آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور یہی محبوبیت اس کی اہل زمین کی دلوں میں ڈال دی جاتی ہے تو زمین کے سارے لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. یہ محبت ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دلوں میں ڈالی جاتی ہے، اور جس کی محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی دلوں میں ڈالی جاتی ہے وہ محبت نکالے نہیں نکل سکتی. اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں اور اس کی بدعملی کی وجہ سے، اس کے بد کرداری کی وجہ سے، اس کے بد اخلاقی کی وجہ سے، کفر و شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جب کبھی اپنے کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو حضرت جبرائیل کو بلا کر کہتے ہیں کہ جبرائیل میں فلاں میرے بندے سے ناراض ہوں، میں اس کو پسند نہیں کرتا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں، بلکہ آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے کہ لوگوں فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے سے نالاں ہیں. حضرت جبرائیل بھی اس سے ناراض ہیں. چنانچہ وہی ناراضگی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں. یہ سارے دنیا کے لوگ بھی اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. تو محبت ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے، اور مبغوضیت ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خلاصہ کائنات ہیں، پیغمبر اسلام ہیں، امام الانبیاء ہیں، شفیع المذنبین ہیں، اور سرور کونین ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت و عقیدت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اور ہمارے ایمان کی جڑ ہے. کوئی اگر ہمارے دلوں سے اور ہمارے سینے سے حضور پاک علیہ السلام کی محبت نکالنا چاہے تو یہ ناممکن ہے. اور حضور پاک علیہ السلام سے سچی پکی محبت کی علامت یہ ہے کہ ہمیں حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں سے، آپ کی تعلیمات سے، آپ کی ہدایات سے بھی ہمیں محبت ہو. صرف زبانی جمع خرچ کافی نہیں ہے. اور جو مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرتا ہے، آپ کے تعلیمات پر عمل کرتا ہے، آپ کی ہدایات کو اپنی زندگی میں جگہ دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا مسلمان جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنت میں حضور کے ساتھ ہوگا. اتنی بڑی اس کے لیے سعادت ہوگی. اور جس نے خواب میں بھی حضور کو دیکھا تو قیامت کے دن حضور کی شفاعت اسے نصیب ہوگی. اور اسی کے خواب میں حضور علیہ السلام آتے ہیں. جس کو حضور سے محبت ہوتی ہے یا حضور کی سنتوں سے محبت ہوتی ہے، حضور کے تعلیمات سے محبت ہوتی ہے، جس کی دل میں حضور کی عظمت ہوتی ہے، خدا کرے کہ یہ خوبیاں اور یہ کمالات ہم میں سے ہر ایک کے دل میں پیدا ہو تاکہ ہمیں حضور کا دیدار بھی نصیب ہو اور حضور پاک علیہ السلام کی قیامت کے دن ہمیں شفاعت بھی نصیب ہو، سفارش بھی نصیب ہو. حضور پاک علیہ السلام کا مبارک زمانہ ہے. ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو حضور علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ بہت سارے نمازیں، بہت سارے روزے
اور خیرات تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ چونکہ قیامت کا سوال تھا، صحابی نے سوال کیا تھا قیامت کے تعلق سے کہ قیامت کب آئے گی، تو حضور نے پوچھا کہ تم نے قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن کی تیاری اس دنیا میں کرنی ہے، اور تیاری کیا ہے؟ وہ تیاری ہے دین کے مطابق زندگی گزارنا، اور دین کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہوئے شریعت و سنت کو ملحوظ رکھنا، تو یہ قیامت کی تیاری ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ بہت ساری نمازیں، بہت سارے روزے اور بہت سارے خیرات تو میرے پاس نہیں ہیں، لیکن میں دل سے محبت کرتا ہوں اللہ کے رسول سے، تو سنیے آپ علیہ السلام نے جواب کیا دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو یا جس کی محبت تمہارے دل کے اندر ہے، قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ ہوں گے۔ کس کے ساتھ ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس سے معلوم ہے کہ محبت ایسی چیز ہے حضور پاک علیہ السلام کی جو ہمیں ہر جگہ عزت کا مقام دلا سکتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور حضور کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ توحید جسے کلمہ طیبہ بھی کہا جاتا ہے، کلمہ اسلام بھی کہا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمے کا آدھا حصہ توحید پر مشتمل ہے اور کلمے کا آدھا حصہ رسالت پر مشتمل ہے۔ تو ظاہر بات ہے نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہی ہمارے دل میں نہیں رہے گی، اور کلمے کے حصے ہی کہ ہم معترف نہیں رہیں گے تو پھر ہمارا ایمان کہاں معتبر رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ حضور کے ہاتھ میں تھے۔ ظاہر بات دونوں آمنے سامنے ہوں گے، جب کسی کا ہاتھ کسی کے سامنے ہوتا ہے تو آمنا سامنا ہوتا ہے، روبرو آدمی ہوتا ہے۔ تو اس موقع کو تاک کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ کیا کہا؟ میری جان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر سوچ کر کہو کیا کہہ رہے ہو، سوچ کر کہو کیا کہہ رہے ہو۔ حدیث مبارکہ جو میں نے خطبہ مسنونہ پڑھی تھی اسی کا پس منظر ہے وہ۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں، من والدیہ، اس کے ماں باپ سے زیادہ، وولدیہ، اس کی اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین، اور پورے لوگوں سے زیادہ۔ معلوم ہوا کہ انسان کی اپنی جان سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے آل و اولاد سے زیادہ اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہمیں محبت کس سے ہونی چاہیے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عمر حضور کا یہ فرمان سن کر نظریں جھکا کر تھوڑی دیر خاموش بیٹھے، خاموش کھڑے رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر اپنے دل کی کیفیت کو انہوں نے محسوس کیا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ کتنے واقعات سنائے جا سکتے محبت رسول کی، محبت و عقیدت کی۔ جو یہ عقیدت و محبت کے واقعات حضور پاک علیہ السلام کو صحابہ سے تھے، صحابیات سے بھی تھے۔ جیسے مرد حضور پاک علیہ السلام سے حد درجے محبت و عقیدت رکھا کرتے تھے، عورتیں بھی رکھا کرتی تھی۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام کا زمانہ ہے، غالباً غزوہ احد کا واقعہ ہے، مدینہ منورہ میں اطلاع پہنچ گئی کہ صحابہ کو شکست ہو گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے ہیں، آپ زخمی ہو گئے ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام کا یہ قافلہ مدینہ واپس ہو رہا ہے۔ تو مدینہ منورہ کی خاتون، جس کے شوہر، جس کے بھائی، جس کے والد، تینوں کی تینوں اس جنگ و جہاد میں شریک تھے،
وہ خاتون مدینہ منورہ کے باہر آئی اور راستے پر کھڑے ہو کر انتظار کر رہی ہے کہ قافلہ آ رہا ہے۔ اس عورت کو اطلاع دے دی گئی کہ تمہارے باپ شہید ہو گئے ہیں، تمہارا بھائی شہید ہو گیا ہے، اور تمہارے شوہر بھی کام آ گئے ہیں اللہ کے راستے میں۔ چنانچہ قافلہ بڑھتا گیا تو کسی نے کہا کہ تمہارے والد کا شہید ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، میرے آقا حضور کیسے ہیں؟ اس خاتون نے پوچھا کہ حضور کیسے ہیں؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ پھر اس خاتون کے سامنے سے گزرے تو لوگوں نے کہا کہ تمہارے بھائی بھی شہید ہو گئے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ پھر کچھ لوگ گزرے اور گزرنے کے کچھ پھر لوگوں نے کہا کہ تمہارے شوہر بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اطلاع دی گئی کہ پیچھے آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور پاک علیہ السلام کی خیریت انہیں سنائی گئی تو وہ خاموش نہیں ہوئی، بلکہ مجھے دیدار کروایا جائے حضور پاک علیہ السلام کا، جب تک میں حضور کو اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ لوں میں چین سے رہ نہیں سکتا۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام کا دیدار کروایا گیا اور آپ علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سلامت ہیں تو ساری مصیبت میرے لیے حل کی ہے۔ آپ خیریت سے ہیں، آپ سلامت ہیں، آپ عافیت سے ہیں، تو پھر کوئی مصیبت میرے لیے مصیبت مانا نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے کیسی محبت کیا کرتی تھی وہ خاتون۔ اور صلح حدیبیہ کا موقع پیش آیا تھا، صلح مشرکین مکہ اور حضور پاک علیہ السلام کے درمیان، تو کفار مکہ کی طرف سے سفیر بن کر جانے والے عروہ ابن وہب ثقفی تھے، ادھر سے سفیر بن کر گئے ہیں تاکہ دونوں کے درمیان مصالحت کروائی جائے۔ اور وہاں جانے کے بعد حضور پاک علیہ السلام کے پاس جو منظر انہوں نے دیکھا صحابہ کا، حضور سے محبت و عقیدت کا، تو وہ جا کر کفار و مشرکین سے اس نے بیان کیا۔ کیا منظر تھا وہ، اور کیا بیان کیا؟ جب واپس مقام حدیبیہ سے کفار و مشرکین کے پاس مکہ گئے ہیں عروہ ابن وہب ثقفی، تو کہا انہوں نے کہ لوگوں، میں نے قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں نے دیکھے ہیں، اور ان کے عقیدت مندوں کو میں نے دیکھا ہے، لیکن جو سلوک، جو محبت، جو عقیدت محمد کے ساتھی ان کے ساتھ کرتے ہیں، میں نے کبھی کسی بادشاہ کے قوم کو اپنے بادشاہ کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہوئے، محبت عقیدت کا معاملہ کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ جو محمد کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے ساتھ میں کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے جو دیکھا اس کی منظر کشی کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا یہ حال ہے کہ کوئی اپنی نگاہ بھر کے محمد کو دیکھ نہیں سکتا، اور کوئی فرمان جاری کرتے ہیں تو فوراً سب کے سب اس پر عمل کرنے کے تیار ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی حکم دیتے ہیں تو فوراً اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور جب اپنی کوئی بات کرنے لگتے ہیں جو سب میں سناٹا چھا جاتا ہے، سب خاموش ہو جاتے ہیں، اور جب وضو کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کی عقیدت مند اور آپ سے محبت و عقیدت رکھنے والوں کا حال یہ ہے کہ آپ کا لعاب دہن کا مطلب ہے منہ میں نکلنے والی جو تھوک ہوتی ہے، اصحاب محمد کا حال یہ ہے کہ وہ تھوکتے ہیں تو ان کا لعاب دہن کو لینے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، اور اصحاب محمد کا حال یہ ہے کہ وہ کلی کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی اپنے ہاتھوں پر لینے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں ایک دوسرے سے، اور وہ لعاب دہن منہ کا تھوک اور حضور کے منہ سے نکلی ہوئی کلی وہ اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے جسم پر، اپنے ہاتھوں چہروں کے اوپر مل لیتے ہیں۔ کہ یہ منظر دنیا کی کسی قوم نے اپنے بادشاہ کے ساتھ میں کیا ہوگا؟ ہرگز نہیں کیا ہوگا، لیکن یہ محبت اور یہ عظمت اور یہ عقیدت حضرات صحابہ نے حضور کے ساتھ کی ہے، اور حضور کے اوپر فدا رہنے والے
اور حضور کو اپنی جان نثار کرنے والے اور حضور پر قربان ہونے والے ہر زمانے میں لوگ رہے ہیں، ہر زمانے میں رہے ہیں۔ ہاں مسلمان عملی اعتبار سے کمزور ہو سکتا ہے، عملی اعتبار سے مسلمان کمزور ہو سکتا ہے، لیکن محبت و عقیدت کے اعتبار سے کبھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے لیے، ہم اپنی عزت و آبرو پر کوئی آنچ آتی ہے تو ہم برداشت کرنے کو تیار ہیں، اور ہر زمانے میں مسلمانوں نے اس پر برداشت سے کام لیا ہے۔ لیکن سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات عالی پر کبھی ایک حرف کی بھی آنچ آئی ہے تو کبھی مسلمانوں برداشت نہیں کیا، کبھی برداشت نہیں کیا، اور آج یہ برداشت نہیں ہوگا اور قیامت تک یہ بات برداشت ہونے والی نہیں ہے۔ کہیں اسلام کی برگزیدہ شخصیات کو داغدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر بھی پچھلے ایک ہفتہ پہلے، میں نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتا، ایک مرد اور ایک خاتون نے اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اور ایسے الفاظ اختیار کیے کہ ہم وہ الفاظ اپنی زبان پر لا بھی نہیں سکتے۔ پوری دنیا سے احتجاج ہو رہا ہے، اور اس کو چھیڑا یہاں سے گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح سے چھیڑا گیا اسے وہاں سے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں اچھی طریقے سے کہ 4 لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بہت مدد کی ہے، بہت قربانیاں دی ہیں 4 لوگوں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانیوں کا لحاظ بھی رکھا آپ نے، اور آپ نے خاطر خواہ اس کا بدلہ دینے کی بھی آپ علیہ السلام نے کوشش کی۔ ایک تو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور دوسرے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان کی مدد کا، ان کی قربانیوں کا صلہ یہ دیا کہ ان کی دونوں کی بیٹیوں سے آپ علیہ السلام نکاح فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی سے بھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی سے بھی آپ علیہ السلام نکاح فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان دونوں سے حضور نے نکاح فرمایا، اور وہ دونوں کی دونوں حضرت عائشہ بھی اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی حضور سے نکاح پر بہت خوش تھی، اور اپنی سعادت سمجھتی تھی کہ حضور نے ہم کو اپنے نکاح میں لیا ہے، اور ان دونوں کو اپنے نکاح میں لے کر حضور پاک علیہ السلام نے ان دونوں کے خاندان کو وہ اعزاز بخشا ہے جس کی نظر دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ اور دوسرے دو، ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی قربانیوں کا صلہ اور ان دونوں کی مدد کا صلہ آپ علیہ السلام اپنی طرف سے یہ دیا ہے کہ اپنی 2 بیٹیاں ان دونوں کے نکاح میں دے کر ان کو عزت بخشی ہے، ان کے خاندان کو ان کو عزت بخشی ہے، اور وہ اس پر فخر کیا کرتے تھے کہ حضور پاک علیہ السلام کی بیٹیاں ہمارے نکاح کے اندر ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ عام طور پر لوگ چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے ذات عالی کو، آپ کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح کیا ہے وہ 6 سال کی عمر میں کیا ہے۔ خاص طور پر ہمارے اسٹوڈنٹس، کالج کے طلباء سنیں، پچھلے 2-4 دنوں سے کئی طلباء نے اور کئی طالبات نے مسئلہ پوچھا ہے کہ ہمارے کلاس کے ساتھی ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں کوئی آدمی یہ کسی عورت سے، کسی بچی سے کیسے نکاح کر سکتا ہے؟ تو ہمارے اگر تعلقات ہمارے برادران وطن سے، ہندو بھائیوں سے، غیر مسلموں سے تعلقات ہوں تو تعلقات مزید بڑھانا چاہیے۔ کبھی وہ سوال کریں تو تشفی بخش اسے جواب دے کر اسے مطمئن کرنا چاہیے، تاکہ لیکن ملکوں کے اعتبار سے، آب و ہوا کے اعتبار سے
غذا کے اعتبار سے بعض مرتبہ بچیاں 9 سال کی عمر میں بھی دماغی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے شادی کے لیے فٹ ہوتا ہے، یعنی کہ موضوع ہوتی ہے۔ عرب اور حجاز کا علاقہ جہاں کی غذا کھجور اور اونٹ کا دودھ دونوں کے دونوں گرم چیزیں، اور عرب کا علاقہ جس کی وجہ سے عموماً وہاں پر جو بچیاں جسمانی اعتبار سے بھی اور دماغی اعتبار سے بھی جو نکاح و شادی کے لیے فٹ ہوا کرتی تھی وہ 9-10 سال کی عمر میں ہوا کرتی تھی۔ اگرچہ کہ نکاح حضور پاک علیہ السلام کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 6 سال کی عمر میں ہوا ہے، لیکن رخصتی نہیں ہوئی، نہ حضور نے عائشہ کو بلایا، نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کو بھیجا، بلکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں تو اس وقت جبکہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارکہ تقریباً 55 سال سے زیادہ ہے، تب آپ علیہ السلام کے پاس حضرت عائشہ کی 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی ہے۔ اس وقت اپنے علاقائی اعتبار سے، آب و ہوا کے اعتبار سے، غذا کے اعتبار سے، اپنے ملکی علاقے کے اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دماغی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی جو ہے شادی کے قابل تھی اور فٹ تھی۔ اس اعتبار سے کسی کو کوئی اعتراض کا حق نہیں ہے، کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور آگے چل کے میں یہ بات بتلاؤں آپ کو، حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کیسے قسم پرسی کا عالم تھا۔ 3 مہینے گزر جاتے تھے 2 کالی چیزوں پر صحابیات و صحابہ کا اور حضور پاک علیہ السلام کے گھر والیوں کا اور آپ کے بیوی بچوں کا گزر ہوا کرتا تھا، یعنی کہ 2 مہینے تک 3 چاند نکل جاتے تھے، لیکن کھجور اور پانی کے علاوہ کوئی تیسری چیز میسر نہیں آتی تھی۔ اتنی غریبی، اتنی تنگدستی، اتنا فقر و فاقے کا زمانہ تھا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو بلا کر اختیار دے دیا۔ کیا اختیار دیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنے کچھ حقوق لے لو اور آپ مجھ سے علیحدہ ہونا چاہتی ہو تو آپ کا اختیار ہے، یعنی کہ غریبی میں میرے ساتھ دن کاٹنے کے بجائے اگر میرے سے الگ ہو کر اور کچھ حقوق لے کر اگر الگ ہونا چاہتی ہو میرے نکاح سے تو میری طرف سے اختیار ہے آپ کو۔ حضور نے اپنی بیویوں کو اجازت دے دی۔ اگر حضرت عائشہ ناراض ہوتی نکاح کرنے پر یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے اس نکاح کے اوپر تو خاموشی سے علیحدہ ہونے کا موقع تھا نا، لیکن اس اختیار پر سب سے پہلے بولنے والے حضور کی بیویوں میں سے کوئی بیوی اگر ہیں تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ کہا کہ ہم ہرگز علیحدہ نہیں ہوں گی بلکہ اپنے زندگی کے دن آپ ہی کے نکاح میں رہ کر آپ ہی کے ساتھ میں گزار لیں گی، لیکن آپ کے نکاح سے علیحدہ ہونا ہمیں منظور، ہمیں پسند نہیں۔ جس سے نکاح ہوا اسے کوئی اعتراض نہیں ہے تو عام لوگوں کو کیسے اختیار ہو سکتا ہے؟ عام لوگوں کو کیسے اختیار ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے اور خاص طور پر اسٹوڈنٹس کو جو کالج میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں ہیں ان کو چاہیے کہ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ اور آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، اور اس عنوان پر، اس ٹاپک پر خاص طور پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے زیادہ نکاح کیوں کیے، اس عنوان پر بھی خاص طور پر مطالعہ ہونا چاہیے، تاکہ موقع بہ موقع، جیسے انٹرنیٹ کا زمانہ، فیس بک کا زمانہ ہے، ظاہر پر یہ بڈھوں کے ہاتھ میں تو موبائل نہیں ہے کہ وہ جواب دیتے بیٹھے، جس زبان میں اعتراض آ رہا ہے اسی زبان میں جواب دینا چاہیے۔ تو آج ہم فیس بک کا استعمال کریں تو اچھی چیز کے لیے اس کے ذریعے سے جواب دے دیں اور حضور پاک علیہ السلام کے ذات مقدسہ کا دفاع کریں اس کے ذریعے سے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں نالج ہوگا سیرت طیبہ کا، سیرت مبارکہ کی معلومات ہمیں ہوگی، تب جواب دے سکیں گے۔ ساتھ میں بیٹھنے والے بچیاں اور بچے کالج کے اندر اعتراض کر رہے ہیں، پوچھ رہی ہیں، یہ جو ایشو آج چھڑا ہوا پورے ملک کے اندر اور پورے دنیا کا ایشو بنا ہوا ہے اس وقت، حقیقت کیا ہے؟ پوچھ رہے ہیں ہمارے سے،
لیکن ہمارے کالج کے بچے 2 لفظ بول نہیں پا رہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے تعلق سے. کس قدر بڑی شرم کی بات ہے مسلمانوں کے لیے, کتنی شرم کی بات ہے. اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں, عزیز نوجوانوں, آج وقت کی اہم ترین ضرورت ہے, وقت کی اہم ترین ضرورت ہے یہ کہ ہم جہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی محبت و عقیدت رکھیں, وہیں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ, سیرت مبارکہ کا مطالعہ بھی کریں, موقع و موقع جواب بھی دیں, اور اعتراض کرنے والوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی سیرت مبارکہ کو عملی جامہ پہنانے کی بھی کوشش کریں. چونکہ فرمان نبوی میں نے شروع میں پڑھا تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی, جس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور حضور فرماتے ہیں من احبنی, جس نے مجھ سے محبت کی, کانا معی فی الجنہ, تو وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. بڑی فخر کی بات ہوگی, بڑی عزت کی بات ہوگی, بڑے شرف کی بات ہوگی. اس لیے محترم بزرگوں دوستوں, روزانہ کوشش کریں کہ آج سے میں ڈھیر ساری سنتوں پر آج ہی میں عمل کرنا شروع کر دوں, تو یہ ناممکن ہے. کوشش کریں کہ روزانہ ایک ایک سنت پر عمل کرتا چلا جاؤں گا. 1 مہینے میں 30 سنتوں پر عمل ہو جائے گا, اور پورے سال میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 360 سنتوں پر عمل ہو جائے گا. ہر آدمی اس بات کی کوشش کرے گا, تو ظاہر بات ہے کتنا زیادہ نکھار آئے گا ہماری زندگی کے اندر, اس کو نہیں بیان کیا جا سکتا. اس لیے ہم اس پہلو پر بھی اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کریں, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہمارے ذہن میں رکھیں, اور آپ کو ترغیب ہو اور ذوق و شوق ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فتنے و فساد کے زمانے میں جہاں میری سنتیں مٹی جا رہی ہوں, ایسے زمانے میں میری کسی ایک سنت پر عمل کرنا اتنا بڑا ثواب ہے جیسے کہ ایک شہید کا ثواب ہے. اور شہید کا مقام کیا ہے معلوم ہے؟ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو آپ ہمت کریں, حوصلہ کریں کہ روزانہ انشاءاللہ ایک ایک سنت پر میں عمل کرنے کی کوشش کروں گا. آج سے انشاءاللہ میں مسواک کروں گا, کل سے انشاءاللہ میں اپنے مونچھوں کو کم کراؤں گا. بعض لوگوں کو دیکھا لمبی لمبی مونچھیں رکھتے ہیں, خلاف سنت ہے. داڑھی تو پوری صاف کر دیں گے لیکن مونچھیں لمبی لمبی رکھیں گے. کل سے میں انشاءاللہ اپنی مونچھوں کو کم کروں گا. پرسوں سے انشاءاللہ بادل ہو کر میں کھانا کھاؤں گا. ترسوں سے انشاءاللہ میں اپنی پلیٹ صاف کر کے کھاؤں گا. چوتھے دن سے انشاءاللہ میں اپنے سر پر ٹوپی اوڑھ کر پانی پیوں گا. 5ویں دن سے یہ ارادہ کیجئے انشاءاللہ میں بیٹھ کر پانی پیوں گا. 6 دن سے ارادہ کیجئے انشاءاللہ میں 3 سانس میں پانی پیوں گا. ہر دن ایک ایک سنت کی ہمت اور حوصلہ کیجئے. اگر آپ ارادہ کرتے ہیں اور مہینہ 15 دن کے بعد کوئی سنت اگر آپ کو یاد نہیں آتی تو میں زندہ ہوں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.